جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ہوئی بات چیت پر غور کرے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات سنائی، والذین ینکزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وہ ان کو بتا رہے تھے کس طرح مسلمان زیادہ مال کی محبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیات تو اہل کتاب کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر ہمارے لیے اس میں وارننگ اور سبق ہے۔ تو جب بھی صحابہ قرآن پڑھتے تو اپنے بارے میں اس آیت کے تحت سوچتے۔ سورہ بقرہ میں یہ بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے کہ جب بھی ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھے تو دیکھیں کہ وہ یہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، کتاب دی تھی، اور جو پیغمبر ان کے پاس بھیجے گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی نسبت رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی بہت سارے ایسے احکام دیے گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ قرآن میں تمام انبیاءوں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کی لائف سے ہمیں ایک بہتر امت بننے کا پیغام ملتا ہے۔ ہم کو بنی اسرائیل کے ہر ایک غلطی کو اچھی طرح سے جاننا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم بھی وہی سیم غلطیاں نہ کریں۔ یہ اصل مدعا ہے اس آیت میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تم کو عطا کی، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کون سی نعمتیں عطا کی ہے۔ اس نے ہم کو آخری امت بنایا، اس نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس نے ہم کو اہل القرآن، قرآن کے لوگ بنایا۔ یہ کوئی چھوٹا احسان، چھوٹا تحفہ تو نہیں ہے۔ ہم شکر تب کر سکتے ہیں جب ہمیں کسی کا دیا ہوا تحفہ یاد ہو۔ اگر تحفہ یاد نہیں تو شکر کس طرح کریں گے؟ ہمیں ایک نئے کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ ہم قرآن کے لوگ ہیں اور ہم کو ہر وقت ایک دوسرے کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت قرآن کا شکر ادا کرے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھے ہر وقت اسے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا۔ یہ جواب الشرط ہے، مطلب اگر تم پورا کرو گے تو میں بھی پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے کیا وعدہ تھا؟ دو وعدے تھے، ایک وعدہ دنیا کا تھا اور دوسرا آخرت کا۔ دنیا کا وعدہ یہ تھا کہ اگر وہ تورات کو نافذ کریں گے تو زمین کے اوپر اور نیچے سے ان کو بھرپور رزق ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو تم تورات نافذ کرو، میں تمہاری دنیا کو جنت بنا دوں گا، میری ہدایت کی پیروی کرو، میں تم کو دنیا بھی دوں گا۔ تم کو اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود تمہارے پاس آئے گی، اور پھر آخرت میں کامیابی کا وعدہ تو ہے ہی ہے۔ اسی طریقے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلفن الذین من قبلہم وليمکنن لهم فی دینہ الذین ارتضى لهم وليبدلن من بعدہ خوفہم امنا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور خوف کے ماحول سے ہم کو نجات دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت خوف زدہ ہے، امت کی اکثریت خوف میں جی رہی ہے، اور اللہ ہم کو اس سے نکالنے کا راستہ بتا رہا ہے۔ بہت سیدھی بات ہے، امت کو اللہ کا کلام، اللہ کی نصیحت کی طرف بلانا ہے جو قرآن اور سنت ہے۔ رمضان مہینے میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے معنی پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورا کرنے میں مدد ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔